السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بنیادی باتیں ہیں جو کہ انسانی دنیا کے اندر اگر ان تین باتوں پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی اچھی اور سعادت والی گزر سکتی ہے۔ اس کے زندگی میں یہی تین چیزیں آتی ہیں جو ابھی ذکر کی جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ نعمتوں کی اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ نعمت سے نواز رہا ہے، تو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور انسان جس حالت میں بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے مالی اعتبار سے کم تر ہو، چاہے وہ زیادہ مال والا ہو، ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر ہیں۔ اور اللہ نے اسی کو قرآن کریم میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ اس لیے ہر بندے کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ شیطان جب مردود ہوا اللہ کی طرف سے، اس کو دھتکارا گیا، بھگایا گیا، تو اس نے کہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، اور انسان کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ آپ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان تین حالت میں ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ ایک، یا تو بڑی نعمت کی بارش ہو رہی ہوگی، انسان صحت میں بھی ہوگا اور اس کو کسی طرح کی بیماری نہیں ہوگی، ہر طرح کا مالی اعتبار سے بھی وہ بہت اچھا ہوگا، اس کو مال میں کوئی کمی نہیں، کسی کام میں اس کی رکاوٹ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے وقت میں جب اللہ کی نعمت کی بارش ہو رہی تو اس میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ یہ شکر کی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکل اور پریشانیاں آتی ہیں، جس چیز میں وہ لگتا ہے اس میں تھوڑا اس کو مصیبت آتی ہے، کبھی انسان کے جسمانی امراض ہے، بیماریوں میں لگا ہوا ہے، کبھی روزی میں کمی ہے، اور کبھی اسی طریقے سے بہت سی پریشانیاں، جس کو ہم پریشانیاں سمجھتے ہیں وہ پریشانی ہے۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم صبر والی زندگی عطا، ہم صبر کریں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرو، جب مصیبت آئے تو صبر کرو۔ اور تیسری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں رہتا ہے، تو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، وہ معصوم تھے، لیکن دن بھر میں 70 اور 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی، میرے گناہوں کو معاف فرما، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ انسان گناہوں میں ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے، حدیث میں ہے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرے کہ استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ ہم شکر اللہ کا کریں، ہر وقت یہ زبان پر اور یہ دل میں ہو، اللہم لک الحمد و لک شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے، کبھی ہاسپٹل جائیے، ہم تو غور کرتے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل میں جانا ہو، دیکھیے وہاں کے کتنے لوگ جو ہے کہ بستروں پر ہیں، کتنی بیماریاں ہیں۔ آپ سرچ کریں گے دنیا کے اندر کتنی بیماریاں ہیں۔ ایک بار میرا سرچ کرنے کا موقع ملا، ہم نے سوچا کہ دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں، دیکھتے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو 30,000 بیماری کو جڑایا تھا اس میں، گوگل پہ میں نے سرچ کیا تھا کہ دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں، تو اس سرچ میں آیا کہ دنیا میں جو ریسرچ ہوا وہ 30,000 بیماریاں۔ اب آپ سوچیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بیماریوں سے بچایا ہے، وہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت والی زندگی دی۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت صحت کی قدر نہیں کرتے، جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ غافل ہیں
اور جس خسارے میں نقصان میں وہ ہے ایک صحت اور ایک وقت کی نعمت. یعنی صحت رہتی ہے تو عبادت میں آدمی نہیں لگاتا اپنے وقت کو، اور وقت خالی ہے تو اس میں اللہ کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں دین کا علم بھی آتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمیں اتنی عظیم زندگی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے وہ ہے اپنے اندر شکر کو پیدا کرنا ہے. شکر کی صفت ہمارے اندر آ جائے، ہم اللہ کے نزدیک شکر گزار بندوں میں شامل ہوں. اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، اچانک سے شکر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے، اور جب ہم اس پر کام کریں گے، ہر روز اللہ کی نعمت کے بارے میں سوچ کر شکر ادا کریں گے. جب ہم رات کو بستر پر آئیں تو ہم اپنی اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں. ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں گھر عطا فرمایا، اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں اس کا شکر آدمی زبان سے اللہم لک الحمد و لک الشکر کرے. اور شکر صرف زبان کا ہی شکر نہیں ہوتا ہے، شکر 3 طرح سے ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے الحمدللہ کے ذریعے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا دل بھی یہ اعتراف کرے کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت ہے، اور وہ سب اللہ کے فضل سے مجھے ملی. یعنی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ نے چاہا تب ہمیں ملی. یعنی ہمارا کسی اعتبار سے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا عمل ایسا ہو گیا تو اللہ نے ہمیں عمل کے بدلے نہیں. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نعمت عطا فرمائی. تو جو اللہ نعمت دینے پر قادر ہے، اللہ نعمت دینے پر قادر ہے، اس طرح نعمت چھیننے پر بھی قادر ہے. اس لیے اور مزید تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے یہ اعتراف کریں کہ جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر عمل بھی کریں. یعنی جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی اللہ نے کہا جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے انسان، اور اچھے اخلاق اپنے اندر لائے. یہ سب شکر ہے. ہم جتنا زیادہ اللہ کی بات مانیں گے اتنا زیادہ شکر گزار بندے بنیں گے. اور صبر یہ ہے کہ انسان کو مصیبت میں بھی صبر کرنا ہے، اور جب نیکی کا کام ہو تو اس میں بھی صبر کرنا. نفس جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، دل نہیں کر رہا ہے، نفس دل نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر زبردستی کر کے نماز کی پابندی کریں. ہمارا دل کر رہا ہے ہم گناہ کریں، ہم زبردستی کر کے ہم گناہ سے بچیں. یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے. اور استغفار کی بات ہوئی، یعنی اللہ سے معافی چاہنا. تو ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بھی آیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. یعنی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور جب تم استغفار کرو گے تو موسلا دھار بارش ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت آسمان سے برسے گی. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہوں گی. یعنی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی یعنی جس چیز میں وہ لگتا ہے اس میں کمی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اور پھر اس کے بعد اولاد بھی عطا فرمائیں گے. یہ سب اللہ کی نعمتیں استغفار کے ذریعے ملتے ہیں کہ ہم گناہوں کو ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم گناہ گار ہیں. گناہ والی زندگی گزر رہی ہے ہماری دن بھر رات بھر، لیکن ہم اعتراف بھی نہیں کرتے. گناہ گار تو سب ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور دل میں یہ ندامت رکھے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار رہے، اللہ کی رحمت کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر تینوں صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی شکر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم غلطیاں کریں، جب ہم کوتاہی